میرا نام سلیمہ ہے۔ میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئی، اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ محنت مزدوری کر کے ہمیں پالتے رہے۔ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جہاں چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا تھا اور گرمیوں میں پنکھا بھی کبھی کبھی ہی چلتا تھا۔ ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور بچپن سے ہی مجھ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا، کبھی ماں کا ہاتھ بٹانا اور کبھی ابو کے ساتھ بازار جانا۔ کام کرنا میرے لیے عام سی بات بن گئی۔ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش تو تھی، لیکن حالات نے ہمیشہ راستے میں دیوار کھڑی کی اور میں نے بس 5ویں جماعت تک ہی پڑھائی کی۔ پھر گھر کے حالات کچھ اور بگڑ گئے تو میں نے مکمل طور پہ گھر کے کاموں میں لگ جانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میری عمر شادی کے قابل سمجھی جانے لگی تو ماں باپ نے زیادہ دیر نہ کی اور میری شادی کر دی۔ میری ماں کی ہمیشہ سے یہ دعا ہوتی کہ اللہ میری بیٹی کو اچھا شوہر دے دے، کیونکہ ہماری زندگی تو غربت میں گزر گئی، کم از کم بیٹی سکون میں جیے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میرا شوہر واقعی بہت اچھا نکلا۔ وہ نہ صرف مجھ سے محبت کرتا بلکہ میری عزت بھی کرتا اور ہمیشہ میرے بارے میں اچھے الفاظ میں بات کرتا۔ ہم دونوں کے درمیان شروع کے دنوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی، ایک ایسی انسیت جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کے 2 مہینے گزرے کہ سسرال والوں نے فیصلہ کیا کہ میرے شوہر کو باہر ملک بھیجا جائے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، بار بار کہتا تھا کہ ابھی نئی شادی ہے، دل نہیں کرتا چھوڑ کے جانے کو، لیکن گھر میں 12 افراد تھے۔ سب کے کھانے پینے، علاج، معالجے، تعلیم اور دیگر اخراجات تھے اور وہی ایک واحد فرد تھا جو کماتا تھا۔ تو وہ چپ ہو گیا اور تیار ہو گیا۔ روانگی سے پہلے وہ بار بار میرے پاس بیٹھتا تھا، کہتا تھا کہ دوری کا خیال کر کے دل گھبراتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ایک دن وہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا میرے سسرال کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ سب مجھے بہو مانتے تھے، لیکن اب ان کی نظر میں میری حیثیت ایک نوکرانی سے کم نہ رہی۔ صبح سے شام تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی، برتن، جھاڑو، پوچھا، کپڑے دھونا اور سب کی فرمائشیں پوری کرنا، یہی میری زندگی بن گئی تھی۔ جب میرا شوہر فون کرتا تو میں کچھ بتا نہ پاتی، کیونکہ گھر کے سب افراد قریب بیٹھے ہوتے۔ اگر کبھی اکیلے میں بات ہو جاتی تو میں پھر بھی نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں کن کن مشکلات سے گزر رہا ہے، اور وہ بھی یہی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی پریشانیوں سے لا علم ہو کے آپس میں ہی لڑتے رہتے۔ کبھی وہ مجھ پہ شک کرتا، کبھی میں اس پہ، اور پھر ایک دن اس نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کام گئی، لیکن پھر اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے علم ہوا کہ میرا پاؤں بھاری ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، جیسے اندھیری رات میں روشنی کی کرن نظر آئی ہو۔ میں نے اس خوشی کی خبر اسے دی تو وہ بھی حیران، خوش اور کچھ پریشان سا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام میں نے احمد رکھا۔ میرے شوہر نے بھی یہی نام پسند کیا۔ احمد کی پیدائش کے بعد ہماری محبت پھر سے زندہ ہو گئی، جیسے ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہو۔ ہم اب جھگڑتے بھی تو ساتھ ہی روتے اور ہنستے تھے۔ میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ بن گیا۔ میں دن رات اسی میں لگی رہتی اور اس کے لیے ہر تکلیف کو سہ لیتی۔ میرے شوہر کے دل میں بھی اب یہی خواہش تھی کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلوا لیں یا خود واپس آ جائے تاکہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ وہ کہتا تھا کہ احمد کو باپ کی ضرورت ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے اور اب دوری مزید برداشت نہیں ہوتی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ شاید اب ہماری جدائی ختم ہو جائے گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ میرے شوہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور حالت بہت نازک ہے۔ دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ میں روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، بار بار فون کرتی رہی کہ کسی طرح میری اس سے بات کروا دی جائے، ایک بار ویڈیو کال کروا دی جائے، لیکن کسی نے میری سنوائی نہ کی۔ میں نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ 7 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل چاہتا تھا چیخ چیخ کے روں، لیکن میرے ارد گرد وہی لوگ تھے جو کبھی میرے ساتھ برتن دھلواتے تھے اور اب دکھ کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ جب میت منگوانے کا وقت آیا تو میرے سسرال نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو خود مشکل میں ہیں، اتنا خرچہ کیسے کریں؟ لیکن میرے شوہر کے دوستوں نے کہا کہ اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ وطن کی مٹی میں دفن ہو، اور وہ احمد کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم خود اس کی میت کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اللہ ان دوستوں کو جزا دے جنہوں نے نہ صرف پیسوں کا بندوبست کیا
बल्कि उसे इज्जत के साथ वापस भी भिजवाया। जब मैंने अपने शौहर को आखिरी बार देखा तो दिल फटने लगा। वही चेहरा जो हंसते हुए मेरी तरफ देखता था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो शख्स जिसने मुझसे वादा किया कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, वो बगैर कुछ कहे हमेशा के लिए मुझे छोड़ गया। वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा के खुद को संभाला और दिल में यही सोचती रही कि काश एक बार मेरी उससे बात हो जाती, काश वो मुझे देख लेता या मैं उसे देख लेती। वक्त के साथ ज़ख्म और गहरे होते गए। मेरी और भी बहनें थीं, 2 भाई भी थे। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। सबसे बड़ी मैं थी, बाकी बहनों की भी शादी हो चुकी थी, 2 अभी कवारी थीं और घर में 2 भाभियाँ भी आ चुकी थीं। हालात इतने अजीब हो चुके थे कि हर तरफ से आवाज़ें आती थीं, हर तरफ से नज़रों में सवाल होते थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे साथ ले लें, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। जब मेरा शौहर ज़िंदा था तब इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब जब वो दुनिया से चला गया है तो ये क्या करेंगे? उनके दिल में अगर उस वक्त रहम ना आया तो अब कैसे करेंगे? लेकिन मेरी माँ ने साफ साफ कहा कि अगर तुम घर पे आके बैठ गई तो वहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जानती। दोनों भाभियाँ ऐसी हैं कि छोटे छोटे मसलों को लेकर लड़ती हैं, रोटियाँ गिनती हैं बच्चों की, चीज़ें छुपाती हैं और सास ससुर की खिदमत करने को तैयार नहीं। ऊपर से घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, हर वक्त तकरार होती है। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला है, अब उनमें तुझे कैसे संभालेंगे? कम से कम तेरे ससुराल वाले तेरा और तेरे बेटे का खर्च तो उठा रहे हैं, तुझे खाना मिल रहा है, रिहाइश मिली हुई है, उनकी जिम्मेदारी है तू। मैंने कहा कि जब शौहर ही नहीं रहा तो उनकी जिम्मेदारी कैसे होंगी? मेरी माँ ने सख्त लहजे में कहा कि फिर हम तो नहीं ले जा सकते और अब इस हालत में एक ही बेटी की 2 दफ़ा शादी भी नहीं करवा सकते। लोग बातें बनाएंगे, ख़ानदान वाले भी बातें करेंगे और फिर वही होगा जो हम सारी उम्र सहते आए हैं। तू वहाँ भी घर की नौकरानी बन के रह जाएगी। अब तुझे सोचना है कि तुझे कहाँ रहना है। मुझे माँ की बातें बहुत बुरी लगी। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ के चल दूँ, कहीं दूर निकल जाऊँ जहाँ कोई ना हो, लेकिन कहाँ जा सकती थी। अहमद अभी छोटा था, उसको संभालना था, खाना देना था, दवा पानी देखना था। उसको बुखार होता था तो मैं कांपने लगती थी। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर मैं अपनी माँ के साथ चली भी जाती तो क्या मैं वाकई सुकून से रह पाती? क्या वो घर मेरे लिए महफूज होता? शायद नहीं, क्योंकि अपने जब पराए बन जाएं तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैंने सोचा चलो यहीं रह जाती हूँ। ससुराल में कम से कम अहमद के सर पे साया है, उसे यहाँ सब प्यार करते हैं, सब कहते हैं कि ये हमारे बेटे की आखिरी निशानी है, इसको हमसे दूर मत करो। मैं भी उनकी बातों में आ गई कि चलो शायद बेटे के जाने के बाद ही मेरी कदर कर लेंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद ही उनका असल चेहरा सामने आने लगा। उनका जुल्म सितम बढ़ने लगा। सबसे पहले तो मुझसे कमरा छीन लिया गया कि अब उस कमरे में दूसरी बहू रहेगी। तुम्हें बैठक में शिफ्ट कर दिया गया, वही बैठक जिसमें न पंखा था, न अलमारी, न बिस्तर। फिर मेरे जहेज का सामान भी एक एक करके उठा लिया गया कि अब तुमने क्या करना है। ये सब चीज़ें अब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरी बहू के लिए हैं। मेरे जेवर तक ले लिए गए जो माँ बाप ने मुश्किल से बनवाए थे। मेरी शादी के खूबसूरत सूट जो मैंने बहुत संभाल के रखे थे वो भी छीन लिए गए और नंदों में बांट दिए गए। मेरे दिल से एक आह निकली, लेकिन जुबान से कुछ ना कहा, क्योंकि जानती थी कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो सच में नौकरानी की तरह रहने लगी थी। सुबह सुबह उठती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, नाश्ता बनाती थी, अहमद को संभालती थी, सास ससुर की खिदमत करती थी और शाम तक थक जाती थी। अगर किसी दिन बीमार हो जाती या थोड़ा आराम करने की कोशिश करती तो कहा जाता कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। जब मेरा शौहर था तो यही लोग कहते थे कि तू हमारे बेटे की इज्जत है, तू हमारी बहू है। अब वही लोग कहते थे कि तू बोझ है और हमें तुझसे छुटकारा चाहिए। कई बार ऐसा लगता कि सांस लेना भी बोझ बन गया है। मेरे शौहर की कब्र करीब ही थी। कभी कभी शाम को अहमद को गोद में लेकर उसकी कब्र पे जा बैठती, खामोशी से घंटों बैठी रहती। अहमद खेलता रहता और मैं सिर्फ कब्र को देखती रहती। आंखों से आंसू निकलते रहते। दिल करता कि शिकवे शिकायतें करूं उससे कि तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर। क्या तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे दुखों का तुम्हें अंदाज़ा नहीं था? तुमने वादे किए थे कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए चले गए, एक बार भी ना पलटे। मेरे आंसुओं की आवाज़ भी तुम तक न पहुंची। कभी कभी अहमद कब्र की तरफ देख के पूछता था कि ये कौन है। मैं कहती थी कि ये तुम्हारे बाबा हैं। वो हैरत से कहता,
بابا यहाँ क्यों रहते हैं, وہ ہمارے ساتھ گھر کیوں نہیں رہتے؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ تمہارے بابا اب کبھی نہیں آئیں گے، ان کی دنیا الگ ہو چکی ہے۔ میں اسے بس یہی کہہ پاتی کہ وہ یہاں ہی رہتے ہیں۔ وہ اکثر ضد کرتا کہ بابا کو جگاؤ، وہ کیوں سوتے رہتے ہیں۔ میرے دل پہ خنجر چلتے تھے۔ اپنے بچے کو یہ سچ بتانا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور واپس نہیں آئے گا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور مجھے یہ کام روز کرنا پڑتا تھا۔ میں روز یہ اذیت جھیلتی تھی۔ احمد روز سوال کرتا اور میں روز ٹوٹتی تھی، لیکن پھر بھی خود کو جوڑتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر میں ہار گئی تو احمد بھی ہار جائے گا۔ میرے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھ کے میں اکثر سوچتی کہ کیا یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا؟ کیا میں نے کچھ ایسا کیا تھا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ کیا میری زندگی بس یہی رہ گئی ہے کہ ایک کے بعد ایک زخم سہتی رہوں؟ میرے آنسو کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے، میری خاموشی کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن میں سب سہتی رہی، سب برداشت کرتی رہی، بس اس آس پر کہ شاید ایک دن میرے دن بدلیں گے، شاید احمد کی قسمت میرے سے بہتر ہو، شاید اللہ کو میری فریاد سنائی دے جائے۔ رات بھر روتی تھی لیکن پھر ہمت بھی کرنی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے میں نے خود کو سنبھالا اور بیٹے کی پرورش کو اپنا مقصد بنا لیا۔ میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ میں احمد کو اس کے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں اور اسے اس طرح بڑا کروں کہ وہ اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ سوچا تھا کہ احمد اگر اپنے دادا دادی چاچو پھپھو کے ساتھ رہے گا تو شاید اس کی طبیعت سنبھلی رہے گی، شاید اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا تھا اور ماں اکیلی تھی جو دن رات خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا جس گھر میں احمد پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے باپ نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے، جہاں اس کی جڑیں ہیں، وہی ماحول اسے سکون دے گا، محبت دے گا، لاڈ دے گا، پرورش میں نرمی دے گا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ میں غلط تھی۔ وہ لاڈ جس کی امید تھی، وہ پیار جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ رویہ جس کی آس پہ میں نے اپنا دل مارا، وہ سب دھوکا تھا۔ نہ دادا نے اسے کبھی گود میں بٹھایا، نہ دادی نے اسے کبھی پیار سے بلایا، نہ چاچو نے کبھی اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، نہ پھپھو نے کبھی اسے کچھ لا کے دیا۔ ہمیشہ ایک اجنبیت، ایک بوجھ کا احساس احمد کے ارد گرد موجود رہتا، جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ ایک دن احمد کا دیورانی کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بچے چھوٹے تھے اور کسی چھوٹی سی بات میں آپس میں لڑ پڑے۔ میرے بیٹے نے اس بچے کا کھلونا چھین لیا، بس یہی بات بنی ساس کے لیے عدالت لگانے کا بہانہ۔ وہ بیٹھ گئی، گھر کے بیچ میں جیسے کوئی مقدمہ چل رہا ہو۔ شور شرابہ ہوا، الزام تراشیاں ہوئیں اور فیصلہ ہوا کہ احمد کی غلطی ہے کیونکہ اس نے کھلونا چھینا تھا۔ کوئی یہ نہ بولا کہ احمد کے پاس کھلونے ہیں ہی نہیں، اس کے باپ کے جانے کے بعد کوئی چیز دلانے والا ہے ہی نہیں، نہ کوئی چاکلیٹ لاتا تھا، نہ کوئی کپڑے، نہ جوتے، نہ کھلونے۔ کبھی کبھی مجھے پرانی چیزیں دھو دھو کے احمد کو پہنانا پڑتی تھی۔ جب بچوں کے پاس نئے کھلونے ہوتے اور احمد کو نہ ملتے تو وہ ضد کرتا، تنگ ہوتا، کسی سے مانگتا تھا، کبھی خود سے اٹھا لیتا تھا۔ وہ بچہ تھا، اس کا دل چاہتا تھا، لیکن میرے سسرال والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ساس نے احمد کو بلایا، سب کے سامنے 2-4 تھپڑ بھی لگائے۔ وہ ڈر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سہما سہما سا میری طرف آیا اور جب مجھے بتایا کہ دادی نے مارا ہے تو میں جیسے سن ہو گئی، کچھ بول ہی نہ پائی، نہ کچھ کر پائی، بس چپ چاپ اس کو گلے لگا لیا۔ احمد کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جب سب نے مارا تو تم کیوں خاموش رہی؟ اس کی آنکھوں کی وہ مایوسی جیسے میرے سینے میں کوئی چاقو پیوست ہو گیا ہو، اور پھر وہ مایوسی لے کے وہ مجھ سے الگ ہو گیا، جیسے بھروسہ ہی ختم ہو گیا ہو۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی میں اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ دل گھبرا گیا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ میرے شوہر کی قبر سے لپٹا رو رہا تھا، جیسے کوئی یتیم اپنے اکلوتے سہارا دینے والے کو پکار رہا ہو۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میری جان نکلنے کو آئی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، بابا آپ کیوں یہاں پڑے ہو؟ آپ کیوں سو رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر والے مجھے مارتے ہیں، آپ کی ماما بہت بری ہیں، وہ میرے کھلونے چھینتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے، ماما رو رہی ہوتی ہیں، آپ باہر آ جائیں، آپ مجھے بچا لیں، بابا میری مدد کریں، بابا پلیز باہر آ جائیں۔ اس چھوٹے سے بچے کی وہ آواز، وہ لہجہ، وہ آنکھیں، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، جیسے سارا آسمان رو رہا ہو۔ میں وہاں کھڑی نہ رہ سکی، میرے قدم ڈگمگا گئے۔ احمد کو لپٹا کے میں وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔
احمد کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اس کا رونا جاری رہا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا، جب بھی کوئی چیز نہ ملتی، جب بھی کوئی اسے ڈانٹتا یا اس سے چیز چھین لیتا، وہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پہ چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کے شکایتیں کرتا۔ اکثر مجھے خود بھی ساتھ لے جاتا۔ ہم دونوں وہیں بیٹھتے، قبر کے پاس خاموش رہتے۔ کبھی وہ مجھ سے سوال کرتا کہ بابا کہاں گئے ہیں؟ میں کہتی یہیں ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ وہ کہتا کہ کب اٹھیں گے؟ میں چپ رہتی۔ وہ کہتا کہ آپ بابا کو جگاؤ، وہ بہت سو چکے ہیں، انہیں گھر جانا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ وہ نہیں آتے، وہ بہت برے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں اسے کہتی کہ نہیں بیٹا، وہ بہت اچھے تھے، اللہ نے ان سے کوئی کام لینا تھا، وہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ وہ کہتا کہ پھر ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہم بھی وہاں رہیں گے۔ اس کا بچپنا سوال کرتا اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ میں بس اس کے ننھے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور خاموش آنکھوں سے اپنے شوہر کی قبر کو تکتی رہتی۔ احمد کا دکھ اب میرا سب سے بڑا دکھ بن چکا تھا۔ پہلے میں صرف اپنے لیے روتی، اب میں اس کے لیے بھی روتی تھی، کیونکہ میرا بچہ وہی سوال لے کے دن رات جیتا تھا کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور جب کوئی جواب نہ ملتا تو وہ قبر پہ جا کے اپنا دکھ بانٹنے لگتا۔ ایک دن کی بات ہے، میری نند جو کہ شادی شدہ تھی کچھ دن کے لیے اپنے میکے آئی ہوئی تھی اور گھر میں جیسے مہمانوں جیسا سلوک چاہتی تھی۔ اس دن صبح میں حسب معمول برتن دھو رہی تھی، کپڑے دھو کے سوکھنے ڈالے، احمد کو نہلا دھلا کے ناشتہ دیا اور خود کچھ دیر کے لیے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی کہ اچانک اس نے زور سے آواز دی، چائے بنا دو۔ میں اس وقت واقعی بہت تھکی ہوئی تھی اور اس کی آواز بھی جیسے میرے کانوں میں پوری طرح نہیں پڑی، یا شاید میں سن کے بھی فوراً نہ اٹھ سکی کیونکہ ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کچن میں گئی تو دیکھا کہ وہ خود چائے بنا رہی ہے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ اپنے لیے بنا رہی ہے، تو میں نے نرمی سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا کچھ برا ہو گیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس نے غصے میں آ کے ابلتی ہوئی چائے اٹھائی اور میرے ہاتھ پہ انڈیل دی۔ میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں چیخ تو نہ سکی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ وہ چیخ کے کہنے لگی کہ جب میں نے کہا تھا میرے لیے چائے بناؤ تو تم نے فوراً کیوں نہ بنائی؟ تمہیں اپنے سسرال میں رہنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تم میرے مرے بھائی کے نام پہ یہاں بیٹھی ہو اور ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی اور چائے کی گرم لہر میرے بازو پر جلن پھیلا چکی تھی۔ احمد دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں وہ منظر جیسے کسی فلم کی طرح قید ہو گیا ہو۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ دیکھ کے کہنے لگا، ماما کس نے مارا آپ کو؟ پھپھو نے ایسا کیا؟ کیوں؟ آپ سے کوئی پیار کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اس کو گلے لگایا اور زبردستی مسکرا کے کہا، بیٹا کچھ نہیں ہوا، چائے خود ہی گر گئی۔ احمد پر میں سچ نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کے ننھے دل میں یہ زہر نہیں بھرنا چاہتی تھی کہ اس کی خالہ نے اس کی ماں کے ساتھ ایسا کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ احمد سب سمجھ رہا ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا، ماما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ وہ سب کچھ جاننے لگا تھا اور میں بس اتنا کر سکتی تھی کہ اس کے سوالوں کا کوئی بہانہ بنا کے اسے خاموش کروا دوں، لیکن اندر ہی اندر میں بھی چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی کہ اگر مرسلین زندہ ہوتا تو کیا میں یوں جلائی جاتی؟ کیا میرے ہاتھ پہ چائے انڈیلی جاتی؟ کیا میرے بچے کے سامنے میری بے عزتی ہوتی؟ کیا اس گھر میں میرا وجود اتنا ہی بے وقت تھا کہ مجھے ایک نوکرانی سے بھی بدتر سمجھا جاتا؟ میں سوچتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ احمد میرا ہاتھ تھامے روتا رہا اور وہ عورت جس نے یہ سب کیا تھا وہ جیسے فاتحانہ انداز میں کچن سے نکل گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ لمحہ میری زندگی کا وہ سچ تھا جو ہمیشہ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا اور جس نے احمد کی معصوم بچپن میں ایک دراڑ ڈال دی جو میں چاہ کے بھی کبھی بھر نہ سکی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ احمد کو پھر سے کسی نے ڈانٹا، شاید کھانے کی کوئی چیز زیادہ کھا لی تھی یا کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا تھا جو اسے نہیں لگانی چاہیے تھی۔ بس اسی بات پہ اسے زور سے جھڑک دیا گیا تو وہ روتا ہوا باہر نکل گیا اور قبرستان کی طرف بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن پھر سوچا کہ شاید تھوڑی دیر بعد خود ہی واپس آ جائے گا، اس لیے رک گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ واپس آ گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا، واپس آ گئے تم؟ تو وہ کہنے لگا، امی آپ میرے ساتھ چلو، بابا کی قبر سے آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں احمد بیٹا میں آ گیا، احمد بیٹا میں آ گیا ہوں۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑا اور کہا، احمد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، لیکن وہ بضد ہو گیا۔
کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے کھینچنے لگا جیسے اس کا دل پورے یقین سے جانتا ہو کہ اس کا باپ واپس آ گیا ہے۔ میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو احمد تیزی سے قبر کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا امی آپ بھی سنو، یہ آواز آ رہی ہے۔ میں نے قبر کی طرف دیکھا، دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی اور سچ میں مجھے ایسا لگا جیسے میرے شوہر کی آواز آ رہی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا میں ابھی گر پڑوں گی۔ میں بے ہوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے مجھے تھام لیا۔ 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے سہارا دیا اور جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک اجنبی سا خوبصورت چہرہ تھا۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے نرمی سے کہا گھبرائیں نہیں، خود کو سنبھالیں۔ احمد نے بھی چونک کے پوچھا آپ کون ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ گھر چلیں پھر سب بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن کے مجھے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن انداز میں ایک نرمی تھی، ایک اپنائیت تھی، جیسے کوئی بہت جاننے والا ہو۔ جب وہ ہمارے ساتھ گھر آیا تو سامنے میرا دیور بیٹھا تھا، میری ساس بھی موجود تھی، اور جب انہوں نے ایک اجنبی کو ہمارے ساتھ آتے دیکھا تو فوراً الرٹ ہو گئے اور سخت لہجے میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہماری بہو اور بچے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو اس آدمی نے بہت اطمینان سے کہا میں آپ کے بیٹے مرسلین کا دوست ہوں، دبئی میں ہم ساتھ کام کرتے تھے۔ اس نے میرے ساتھ مل کے کاروبار شروع کیا تھا اور مرنے سے پہلے ہم نے جو کام کیا اس میں بہت زیادہ منافع ہوا ہے، اور اب میں وہی منافع دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ منافع دینے آیا ہوں اور پھر ایک چھوٹا سا بیگ بھی اس کے ہاتھ میں تھا تو میری ساس اور دیور خوشی سے نہال ہو گئے، جیسے ان کے گھر کوئی بادشاہ آ گیا ہو۔ انہوں نے فوراً اسے اندر بلایا، چائے بنانے کا حکم دیا، حال چال پوچھنے لگے اور بہت عزت سے اسے بٹھایا۔ میرے دیور نے خوشی سے کہا لائیں بیگ دے دیں، آج کل تو حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، بھائی کے جانے کے بعد تو اللہ ہی مالک ہے۔ اس آدمی نے بہت نرمی سے مگر صاف صاف کہا یہ منافع آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ مرسلین نے کہا تھا کہ یہ سلیمہ کو دیا جائے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی امانت ہے۔ یہ سن کے سب کی شکلیں بدلنے لگیں۔ دیور نے غصے سے کہا وہ ہمارے گھر کی عورت ہے، آپ اس طرح سے اس کا نام نہیں لے سکتے، اور اگر کچھ دینا بھی ہے تو ہمیں دیں کیونکہ ہم ہی اس کے اور اس کے بیٹے کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ وہ آدمی تھوڑا سا مسکرایا اور کہا ابھی میں نے دیکھا کہ اس بچے نے ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اس عورت کے کپڑے کتنے پرانے ہیں۔ یہ اخراجات اٹھانا آپ کی طرف سے صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقت کچھ اور ہی کہتی ہے۔ میرے دیور نے غصے میں آ کے کہا کہ تم نے اس عورت کے کپڑے کیوں دیکھے؟ تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے؟ تمہیں کیا حق ہے ہمارے گھر کی عورت کو دیکھنے کا؟ یہ بات اتنی گھٹیا تھی کہ مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن وہ آدمی جو اب تک بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اس بار ذرا سا سخت ہو گیا۔ بولا جو دیکھ رہا تھا وہ میرا ہی ہے، میں مرسلین کا دوست ہوں اور اس کی بیوی اور بچے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے اس نے کوئی بڑی بات کر دی ہو۔ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ میرا دیور کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پہ غصہ صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ آدمی بھی اب ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نام جاوید تھا۔ اس نے کہا زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مرسلین دیکھ لیتا کہ اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو وہ آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا اور وہ اپنے بیوی بچے کے لیے جان بھی دے سکتا تھا، تو ان کی امانت کی حفاظت بھی میرے لیے فرض ہے۔ یہ بات سن کے سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی اور مجھے پہلی بار کسی کے الفاظ نے حوصلہ دیا، جیسے کوئی میرے لیے کھڑا ہو گیا ہو، جیسے کسی نے میرا دکھ سمجھ لیا ہو۔ میرے دیور نے کہا ہمارے پیسے دو اور نکل جاؤ یہاں سے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی پروفٹ نہیں، ہمیں دھوکہ نہ دو۔ مگر جاوید بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ اس نے کہا پیسے تمہارے نہیں ہیں، یہ وہ پروفٹ ہے جو میرے دوست مرسلین کے کاروبار سے حاصل ہوا، اور اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ سب سلیمہ کو ملے کیونکہ وہی اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے کی ماں۔ اب تم لوگ یہ سننا نہیں چاہتے تو نہ سنو، مگر میری بات غور سے سنو۔ جاوید نے میری طرف دیکھا اور کہا سلیمہ آپ بھی آ جائیں کیونکہ یہ بات آپ کو بھی سننی ہے۔ میں کانپتے ہوئے قدموں سے باہر آئی، دل دھڑک رہا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جاوید نے موبائل نکالا اور ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو میں مرسلین ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، چہرہ زرد تھا اور بمشکل بول رہا تھا جاوید میرے دوست، میرے بعد میری بیوی کا خیال رکھنا، اس سے نکاح کر لینا، میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا، میری آخری خواہش ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ میرے گھر والے خود غرض ہیں، انہوں نے میری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے سب پتہ ہے،
انہوں نے ہمارے رشتے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے میری بیوی کو اذیتیں دیں، میرے بعد وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی اگر تم اس کا ساتھ نہ دو۔ ویڈیو میں جاوید کی آواز بھی آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں دوست، میں تیرا ہر وعدہ نبھاؤں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا جس سے وہ میرے اپنے ہوں۔ ویڈیو میں دیکھ رہی تھی اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کو سب معلوم تھا، وہ سب جانتا تھا مگر کبھی کچھ نہ بولا، کبھی شکایت نہ کی، لیکن جاتے جاتے اس نے میری اور احمد کی حفاظت کے لیے جاوید کو چن لیا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ احمد بھاگ کے جاوید سے لپٹ گیا، جیسے جان گیا ہو کہ یہی وہ ہے جو اس کے باپ کے بعد اس کا سہارا بنے گا۔ دیور نے آگے بڑھ کے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، تو اٹھ اور ہمارے گھر کی عورت سے نکاح کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جاوید نے سکون سے کہا، اگر سلیمہ چاہے گی تو ہی نکاح ہوگا، ورنہ میں ابھی چلا جاؤں گا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نکاح کروں گی، میں وہی کروں گی جو میرے شوہر کی آخری خواہش تھی۔ میری آواز سن کے سب حیران رہ گئے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے۔ جاوید نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تو پھر تیار ہو جائیں، ہم آج ہی نکاح کریں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا۔ میری ساس توبہ توبہ کرنے لگے اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، لیکن میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کیونکہ مجھے اپنا راستہ مل چکا تھا۔ مجھے میری ساس کی آواز باہر گیٹ تک آتی رہی، میرے بارے میں بری بری باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، بد کردار عورت، یہ تیرا یار تھا، تو نے فون کر کے بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، میرے بیٹے کی آخری خواہش نہیں ہے، یہ اس کا یار ہے، اس کا یار ہے، بولتی جا رہی تھی۔ جاوید بھائی یہ سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ہم دونوں ہی غور نہیں کر رہے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس عورت کی آواز میں آخری دفعہ سن رہی ہوں اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب جاوید مجھے نکاح کے لیے مسجد کی طرف لے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے ایک بات تمہیں ضرور بتانی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب مرسلین کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اکثر مجھ سے آ کے بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری بیوی بری نہیں، لیکن میرے گھر والے اسے بہت تنگ کرتے ہیں اور وہ ہمت ہارنے لگی ہے۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں میری بیوی اچھی ہے، وہ مجھے دل سے چاہتی ہے، لیکن وہ اپنے دکھ مجھے بیان نہیں کرتی کیونکہ وہ بہادر ہے، وہ سچ برداشت کرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ 2 مہینے کے بعد میری شادی ہوئی اور میں اسے چھوڑ کے چلا آیا۔ میں چاہتا تھا واپس چلا جاؤں لیکن اخراجات بہت تھے، سب کی ذمہ داریاں مجھ پہ تھیں، اس لیے مجبور ہو گیا تھا، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا۔ جب وہ ان باتوں میں تمہارا ذکر کرتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ تم واقعی ایک باوفا بیوی ہو اور وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے، لیکن حالات نے اس کے دل اور زبان دونوں کو باندھ دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ ہم سب کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہ ملا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ سب کچھ پورا کروں گا جو اس کا خواب تھا۔ جاوید نے اس کے بعد اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا، میری بھی ایک شادی ہوئی تھی لیکن میری بیوی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلی گئی، میرے کوئی بچے نہیں تھے، میں اکیلا دبئی میں رہتا تھا اور مرسلین کے ساتھ کاروبار شروع کیا۔ ہم دونوں نے یہ سوچ کے کام شروع کیا کہ اگر چل گیا تو اللہ کا شکر، اگر نہ چلا تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے بہت برکت دی، وہ کاروبار کامیاب ہوا اور اس کے بعد سے جو کچھ بھی کمایا گیا وہ سارا پروفٹ میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا، کیونکہ وہ مرسلین کی امانت تھا اور تم مرسلین کی امانت ہو۔ ان راستوں میں بات کرتے کرتے ہم مسجد پہنچے اور نکاح کی سادہ سی مگر مقدس تقریب مکمل ہوئی۔ نکاح کے بعد میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چلی گئی جو صاف ستھرا اور مکمل فرنش تھا، لیکن دل میں ایک بوجھ ابھی بھی باقی تھا۔ میں نے جاوید سے صاف بات کی، میں نے کہا میرے لیے یہ نکاح صرف ایک مجبوری تھی یا ایک اختیار، میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا تاکہ میں اپنے بچے کو اس جہنم سے نکال سکوں جس میں وہ پل رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا میں تمہیں دل سے اپنا سکتی ہوں یا تمہیں اپنی زندگی میں وہ مقام دے سکتی ہوں جو مرسلین کو دیا تھا۔ جاوید نے میری بات غور سے سنی اور نرمی سے جواب دیا کہ میرے دل میں بھی ایسی کوئی خواہش نہیں کہ تم فوراً مجھے اپناؤ، میں تمہیں وقت دوں گا، اگر یہ وقت ساری زندگی پہ محیط ہو تب بھی میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ اس سن کے میرے دل میں جاوید کی عزت اور بڑھ گئی، کیونکہ وہ میری مجبوری کو میری کمزوری نہیں بلکہ میرے دکھ کو سمجھ رہا تھا۔ وہ میرا محافظ بن کے میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم 3 مہینے اس فلیٹ میں رہے، وہاں میں نے احمد کو سکون میں دیکھا، وہ پہلی بار کھل کے ہنسا، کھل کے کھیلا، جاوید کو پاپا کہنے لگا۔ اس نے جاوید کو اسی طرح مان لیا جیسے وہ اس کا اپنا باپ ہو۔ اس نے کبھی سوال نہ کیا کہ اصل بابا کہاں ہے،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل بابا کی قبر پہ ہم روز جاتے ہیں اور جاوید بابا اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جاوید نے کاغذی کارروائی مکمل کی اور ہمیں اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ دبئی ایک نئی دنیا تھی میرے لیے، وہاں کے رنگ ڈھنگ نئے تھے، ماحول نیا تھا، مگر احمد بہت خوش تھا۔ اسے کھلونے ملتے تھے، اسے گیمز ملتے تھے۔ وہ جاوید کے ساتھ وقت گزارتا اور مجھے بتاتا کہ پاپا مجھے یہاں لے کے گئے، پاپا مجھے وہ لے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوشی ہوتی تھی وہ میں برسوں بعد دیکھ رہی ہوتی۔ وہ رات کو جب سوتا تو مجھ سے کہتا کہ مرسلین بابا کو خواب میں دیکھا تھا، وہ کہہ رہے تھے احمد بیٹا خوش رہو، احمد بیٹا جاوید پاپا کا کہنا مانو، احمد بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھو۔ میں اس کی معصوم باتیں سنتی اور اپنے آنسو چھپا لیتی، کیونکہ احمد میرے دکھ کو اپنی مسکراہٹ سے مٹا دیتا۔ جاوید کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ عزت بھرا اور نرم تھا۔ وہ کبھی مجھ پہ زور نہیں دیتا تھا، کبھی سوال نہیں کرتا تھا، بس وہ ہر دن میری اور احمد کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی۔ وہ جب دبئی کے کاروباری معاملات بتاتا تو میں توجہ سے سنتی۔ ہماری آپس میں ایک خاموش دوستی بن گئی۔ وہ دوست جو دکھ بانٹتا ہے، وہ دوست جو پیار کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن احساس دیتا ہے، وہ دوست جو قدم قدم پہ میری تکلیف کو سمجھتا ہے لیکن مجھے بوجھ نہیں بننے دیتا۔ میں نے اس کے ساتھ گھر کو سنوارا، میں نے اس کے کمرے کو اپنی پسند سے سجایا، میں نے احمد کے کمرے کو خوبصورت بنایا، لیکن اپنے دل کے دروازے بند ہی رکھے، کیونکہ میں مرسلین سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری وفاداری وقت کے طوفان سے نہ ہارے، کیونکہ جو شخص مرتے وقت بھی میرا نام لیتا رہا، جو شخص آخری سانس میں میری خوشی کی دعا کر رہا تھا، میں اس کے بعد خود کو اس کی امانت سمجھتی تھی۔ اور جو جاوید نے کیا وہ بھی ایک امانت کی حفاظت تھی۔ نہ وہ مجھے مجبوری سمجھتا تھا، نہ خود کو میرا مالک، وہ صرف ایک محافظ تھا، ایک سائبان جو میرے اور میرے بیٹے کے لیے بنا تھا، اور شاید یہی کافی تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خاموش دیوار جو میرے اور جاوید کے درمیان کھڑی تھی آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ شاید وقت نے مرہم رکھا تھا، یا شاید جاوید کے صبر نے میرے دل کے زخم بھر دیے تھے۔ وہ شخص جس نے میرے بیٹے کو گود میں لے کے اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ کرتا ہے، وہ شخص جو بغیر کسی لالچ کے میرے دکھ سکھ کا ساتھی بنا، وہ شخص جو میری ہر خاموشی کو زبان کے بغیر سمجھتا تھا اور جو کبھی یہ گلہ نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہو کے بھی اس سے دور کیوں ہوں۔ میرے دل کے اندر ایک دن ایک نرم سی لہر اٹھی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ محبت جو احسان کے بوجھ سے نہیں نکلی تھی، وہ محبت جو صرف عزت کی بنیاد پہ تھی، اور جو اس حقیقت سے پیدا ہوئی تھی کہ جاوید صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا تھا۔ پھر ایک دن جاوید میرے ساتھ بیٹھا تھا، ہم دونوں احمد کو کہانی سنا رہے تھے۔ احمد ہنس ہنس کے جاوید کو پاپا کہہ رہا تھا اور جاوید اسے گود میں اٹھا کے جھولا دے رہا تھا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ اگر میرا شوہر آج زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی چاہتا، جو احمد کے چہرے پہ خوشی دیکھ رہا ہوتا۔ جاوید میری طرف دیکھ کے ہنسا اور کہا، اگر کبھی تمہارا دل بدل جائے تو مجھے بتانا۔ میں نے آج اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا کہ آج سے میں تمہاری ہوں۔ پھر وہ رشتہ جو نکاح کے کاغذ پہ صرف ایک نام تھا وہ حقیقت بن گیا۔ پھر ہم دونوں نے وہ قربت محسوس کی جو میاں بیوی کو زندگی میں جوڑتی ہے۔ ایک رات میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے ایسا لگا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ زندگی وہی ہے جو تمہارے ساتھ ہو۔ پھر زندگی کا نیا باب شروع ہوا اور ہماری محبت گہرے رشتے میں بدل گئی۔ دن گزرتے گئے، اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹے سے نوازا۔ احمد کے چہرے پہ خوشی دیدنی تھی۔ وہ کہتا تھا میرے پاس اب بھائی بھی ہے اور پاپا بھی ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں لے کر اسے جھولے دیتا رہتا، اسے ایک گانا سناتا اور جب وہ روتا تو احمد اسے چپ کرواتا، جیسے کوئی بڑا بھائی برسوں کا تجربہ لے کر آیا ہو۔ جاوید کے چہرے پہ وہ خوشی میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اب ہمارا گھر مکمل تھا۔ اب وہ خاموشی جو کبھی دیوار کی طرح کھڑی تھی وہ خوشیوں کے کہکہوں میں گھل گئی تھی۔ دبئی میں ہمارا فلیٹ ایک جنت بن چکا تھا۔ صبح جاوید دفتر جاتا، احمد اسکول اور میں گھر سنوارتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ جب شام کو سب گھر واپس آتے تو گھر کہکہوں سے گونجنے لگتا۔ جاوید میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند کرتا تھا، ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ کا سالن مجھے ماں کی یاد دلاتا ہے۔ احمد اسکول سے آ کے اپنی رپورٹ دکھاتا اور جاوید اس کے ہر اچھے گریڈ پہ اسے گفٹ دیتا۔ ہم ویکنڈ پہ پارک جاتے، شاپنگ کرتے، سمندر کے کنارے بیٹھتے، بچے ریت سے گھر بناتے اور میں ان کی تصویریں بناتی۔ کبھی کبھی جب رات کو جاوید تھکا ہارا آتا تو میں اس کے سر میں تیل لگا کے مالش کرتی
और वो आंखें बंद करके कहता कि मेरे नसीब का सितारा तुम हो सलीमा। मेरी आंखें भर आती, लेकिन अब वो आंसू दुख से नहीं बल्कि शुक्र से होते थे। मैं रात को सोने से पहले कुरान पढ़ती और मुरसलीन के लिए दुआ करती और फिर जावेद के लिए भी हाथ उठाती, क्योंकि अगर आज वो मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद आज भी मैं किसी कोने में बैठी अपनी ज़िंदगी को कोस रही होती। वक्त ने मुझे दुख दिया, मगर उसके बाद अल्लाह ने मेरी झोली ऐसी खुशियों से भरी कि मैं उसका शुक्र अदा करते नहीं थकती। अहमद अब बड़ा हो चुका है और मेरे छोटे बेटे के साथ खेलता है। जावेद अब भी मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। हम दोनों अब ज़िंदगी के उन रास्तों पे चल रहे हैं जहाँ सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी के रंग बिखरे हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, औरत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे भी एक साहिबान की ज़रूरत होती है। और जावेद मेरी ज़िंदगी का वो साहिबान है जो मेरे और मेरे बच्चों के सरों पर अल्लाह ने भेजा, और जिसने मुझे साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ पहली बार नहीं होती। बाज़ औक़ात मोहब्बत वहाँ से शुरू होती है जहाँ सब ख़त्म हो चुका होता है। सच्चा हम सफ़र सिर्फ वो नहीं होता जो आपके साथ हंसी खुशी के लम्हे गुजारे, बल्कि वो होता है जो आपके दर्द को बिना कहे महसूस करे, जो दूर हो के भी आपके दिल के करीब रहे, जो अपने फ़र्ज़ और रिश्तों की मजबूरियों में उलझ कर भी आपके बारे में सोचता रहे। शौहर बज़ाहिर खामोश होते हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अलग सा नरम गोशा होता है। वो जानते हैं कौन उनकी बीवी को सता रहा है, कौन उनके बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहा है, लेकिन अक्सर हालात और ख़ानदान की ज़ंजीरों में वो सब कुछ सह के भी खामोश रहते हैं। मगर वो खामोशी बेखबरी नहीं होती, वो दरअसल एक बेबसी होती है, एक मजबूरी होती है। इसलिए बीवी को भी चाहिए कि वह अपने शौहर को मुकम्मल समझे, उसकी खामोशी को, उसके अंदर के तूफ़ान को पहचानने और उस पर शक न करे। हर शौहर अपनी बीवी को महफूज देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। अगर वो दूर है तो भी उसके दिल में आपके लिए एक पनाह है, एक दुआ है, एक एहसास है, और यही एहसास इस रिश्ते की बुनियाद है। इसलिए सच्चे हमसफ़र की कदर करें, क्योंकि सच्चे हमसफ़र बार बार नहीं मिलते। आखिर पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके नसीब में वो खुशियाँ लिखी हैं तो वो मिलके ही रहती हैं, चाहे ऐसे तो चाहे वैसे। वो लम्हा जब मैंने जावेद के साथ जाने का फ़ैसला किया बहुत अजीब था। मुझ पे अभी भी मेरी सास ये इल्ज़ाम लगाती है और बरादरी में ये कहती फिरती है कि वो वीडियो वाली बात झूठ थी और ये उसका यार था जो उसे घर से आके ले गया। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और जब मैं खुद गलत नहीं तो फिर पूरी दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल देखना था और अपना भी, क्योंकि जब मैं मुश्किल में थी तो ना मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया और ना मेरे मेके वालों ने।